کرکٹ ورلڈ کپ کا چوتھا بڑا ٹاکرا پاکستان آسٹریلیا مد مقابل۔ گرین شرٹس ٹورنامنٹ میں کم بیک کے لیے پر امید، شاہینوں نے کینگروز کو دبوچنے کے لیے لگا دیا زور۔ آسٹریلیا کی گرین شرٹس کے خلاف پہلی بیٹنگ جاری، قومی ٹیم میں ایک تبدیلی، نائب کپتان شاداب خان کی جگہ اسامہ میر پلینگ 11 کا حصہ۔ آئی ایم ایف کی حکومتی اخراجات میں کمی کی کڑی شرط، نگران حکومت نے بجٹ خسارے میں کمی کے لیے اخراجات میں کمی کا بڑا فیصلہ کر لیا۔ رواں مالی سال کے لیے ترقیاتی پروگرام کے نئے منصوبے شروع نہ کرنے کا فیصلہ، خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی بھی تجویز کی حمایت۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف وطن واپسی کے لیے تیار، نواز شریف دبئی میں موجود، کل پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ قائد نون لیگ پہلے اسلام آباد پہنچیں گے، مختصر قیام کے بعد لاہور جائیں گے۔ پارٹی قائد کی واپسی پر استقبال کی تیاریاں، سابق وزیر اعظم نواز شریف کے استقبال کے لیے ملک بھر سے قافلے لاہور کی جانب رواں تواں۔ مینار پاکستان گراؤنڈ میں اسٹیج تیار، سیکیورٹی اور ٹریفک پلان تشکیل دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سولینس کے ٹرائل اور عام انتخابات سے متعلق کیسز سماعت کے لیے مقرر، جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ 23 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک شامل، فریقین کو نوٹس جاری۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر بمباری، شہید فلسطینیوں کی تعداد 4000 تک پہنچ گئی، 13500 سے زائد افراد زخمی، مجموعی طور پر مرنے والوں میں 1500 سے زائد بچے، 1000 خواتین اور 120 بزرگ شامل ہیں۔ تباہ عمارتوں کی تعداد بے تحاشا، رضاکاروں کے لیے ملبے تلے دبے تمام افراد کو نکالنا ممکن نہیں رہا۔ غزہ کے لیے پاکستان سے 81 ٹن انسانی اور طبی امداد لے کر خصوصی طیارہ مصر پہنچ گیا۔ امدادی سامان میں 1000 خیمے، 4000 کمبل اور 3 ٹن دوائیں شامل۔ پاکستان کے سفیر ساجد بلال نے امداد مصری ہلال احمر سوسائٹی کے سپرد کی۔ پاکستانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ اس نازک موڑ پر فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان فلسطینیوں کو ضروری امدادی سامان بھیجتا رہے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے مولانا طاہر اشرفی کو نمائندہ خصوصی مقرر کر دیا۔ مولانا طاہر اشرفی کو مڈل ایسٹ اور اسلامی ممالک کے لیے بین المذاہب ہم آہنگی کا نمائندہ خصوصی مقرر کیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ نے مولانا طاہر اشرفی کی تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ عوام پر ایک بار پھر بجلیاں گرانے کی تیاریاں، کراچی کے لیے ایک سہمائی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی دوسری بار مہنگی ہونے کا خدشہ۔ کے الیکٹرک نے بجلی 3 روپے فی یونٹ مزید مہنگی کرنے کی درخواست کر دی، سماعت 1 نومبر کو ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں نواز شریف جیل سے گئے، جیل واپس جانا پڑے گا، سلیکشن اب ملک میں چلنے والی نہیں، ملک میں غدار اور محب وطن کی میوزیکل چیئر چل رہی ہے، الیکشن کا چاند ہمیں نظر نہیں آ رہا، آئین میں تو نہیں لکھا کہ نواز شریف آئیں گے تو الیکشن ہوں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ کو یوکرین سے جوڑ دیا، روسی صدر پیوٹن کا حماس سے موازنہ بھی کر دیا۔ جو بائیڈن نے اسرائیل اور یوکرین کے لیے کانگریس سے مزید فنڈنگ مانگ لی۔ ٹی وی پر خطاب میں کہا پڑوسی جمہوریت کو مکمل طور پر ختم کرنے کا ارادہ دونوں ملکوں میں مشترک ہے۔ امریکہ فلسطینی عوام کے وقار اور خود ارادیت کے حق کے لیے پرعزم ہے۔ حماس کے دہشت گردوں کی کارروائیاں اس حق کو چھین نہیں سکتی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے حماس اور اسرائیل کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں بہت ساری زندگیاں اور پورے خطے کی قسمت خطرے میں ہے، غزہ کو بنیادی امدادی سامان کی فوری ضرورت ہے۔ اور حکومت نے سرکاری حج اسکیم کے تحت فی کس 11 لاکھ روپے وصول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حج پالیسی 2024 منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو بھیج دی گئی۔ ڈالر کا بوجھ کم کرنے کے لیے آئندہ برس بھی اسپانسرشپ اسکیم جاری رکھنے کا فیصلہ۔ آئندہ حج پر 28 کروڑ ڈالر خرچ ہوں گے۔ اسپانسرشپ اسکیم کے تحت 10,000 عازمین فریضہ حج ادا کر سکیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ فرمائی، خبریں تفصیل کے ساتھ ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔